حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، اور قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کی تمہیں کوئی نعمت ملے، رحمت ملے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین کرام، یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کے گھر میں آمنہ کا لال، اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے چاچا ابو لہب کی ایک کنیز تھی، اس کا نام سویبہ تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کنیز نے ابو لہب کو جا کر کے بتایا، اے میرے آقا، آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر میں ایک حسین و جمیل فرزند پیدا ہوا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جب ابو لہب اس سویبہ سے اس خبر کو سنا تو وہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے اپنے کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا۔ سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ابو لہب نہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، نہ میرے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ وہ اتنا بڑا نبی کا دشمن تھا کہ پوری زندگی اس نے نبی کی دشمنی میں گزار دی۔ اور اس ملعون کے بارے میں قرآن مجید میں ایک سورہ بھی نازل ہوئی جسے تبت یدا ابی لہب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سورت نازل ہوئی اس کی مذمت میں۔ یہ اتنا بڑا کافر تھا، لیکن یقین جانیے جب اس کا اس دنیا سے انتقال ہوا، جب یہ مر گیا، تب اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو لہب، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے جب تم ہم سے جدا ہو گئے، جب تم اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارے پر کیا گزری، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی بھلائی مجھے نہیں ملی، بس اتنا ہے کہ پیر کے دن میری شہادت والے انگلی کے درمیان سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں پیتا ہوں اور میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، یعنی کہ کمی ہو جاتی ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ اس کی وجہ بس ایک ہی ہے کہ جب میرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر میں اس کا لڑکا پیدا ہوا، تب میں نے اس خوشی میں اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اس کی برکت سے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور ہر پیر کے دن مجھے میری انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں پیتا ہوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ابو لہب نبی جان کر نہیں، ابو لہب رسول جان کر نہیں، ابو لہب اللہ کا محبوب جان کر نہیں، بلکہ اس نے اپنا بھتیجا جان کر خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ ہر پیر کے روز اس کے عذاب میں تخفیف جان کر ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کا تمام نبیوں کا ہم تو نبی کو تمام نبیوں کا سردار جان کر، اللہ کا محبوب جان کر کے نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسی نیک کام کے بدلے میں ہمارے تمام گناہوں کو
माफ फरमाएगा और हम इस दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे इश्क नबी में, और जब कब्र में जाएंगे वहां भी हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे, और जब हम मैदान महशर में जाएंगे वहां भी हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, जब भी आपको ये मौका मैसर हो, आप आका से मोहब्बत करने का सबूत पेश करें, गुलामी का सबूत पेश करें, और अल्लाह के नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करें। और कुरान भी हमें यही तालीम देता है। कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह की तुम्हें कोई नेमत मिले, रहमत मिले, तो उस पर खुशी का इजहार करो। और नबी से बढ़कर हमारे लिए कोई नेमत क्या हो सकती है, नबी से बढ़कर हमारे लिए कोई रहमत क्या हो सकती है, क्योंकि ये नबी का ही सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इसलिए हम नबी की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं, खुशी मनाते हैं, अपने घरों पर झंडा लहराते हैं, अपने घरों पर चिरागा करते हैं, और दुनिया वालों को बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिन, इसी महीने में अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। उसी का हम खुशी मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। हम तो यही कहेंगे, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके आप जरूर बताएं।